یورپ اور بھارت میں تجارتی معاہدے پر امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی شدید تنقید۔ اسکاٹ بیسنٹ نے بھارت کی مکاریوں کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہا، یورپ کا بھارت سے تجارتی معاہدہ اپنے ہی خلاف جنگ کی فنڈنگ کرنا ہے۔ بھارت روسی تیل خریدتا ہے، ریفائن کرتا ہے اور یورپ کو فروخت کرتا ہے، جس سے جنگ کے لیے پیسہ فراہم ہو رہا ہے۔ یورپ روسی تیل کی مصنوعات خرید کر اب بھی ماسکو کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ روسی تیل کی خریداری پر بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا۔ یورپ بھارت سے تجارتی معاہدہ کر رہا ہے۔ یورپ نے بھارت کے ساتھ آزاد تجارت کا معاہدہ کیا ہے، جس کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مدر آف آل ڈیلز قرار دیا ہے۔ معاشی میدان میں بھارت کو دھچکا، بنگلہ دیش کا چٹاگانگ میں انڈین اکنامک زون منصوبہ منسوخ کرنے کا اعلان۔ بھارتی اکنامک زون کی جگہ دفاعی صنعتی پارک بنایا جائے گا۔ چٹاگانگ میں بھارت کے اکنامک زون کے لیے بڑا رقبہ مختص کیا گیا تھا، اب یہ زمین نئے دفاعی صنعتی پارک کے لیے استعمال ہوگی۔ آئی سی سی کا دوہرا معیار پھر سامنے آ گیا۔ بنگلہ دیشی صحافیوں کو ورلڈ کپ کے لیے ایکریڈیشن دینے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کے باہر ہونے کے بعد پہلے سے کنفرم ایکریڈیشن بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ آئی سی سی ان ممالک کے صحافیوں کو بھی ایکریڈیشن دیتا ہے جو ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہوتے۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی مسائل کے باعث بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا تھا۔ عوام اور صنعتوں پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر آئی ایم ایف سے زیادہ ریلیف لینے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہباز شریف نے کہا، آئی ایم ایف پروگرام اور معاشی نظم و ضبط کے تحت ریلیف کے لیے بڑے اقدامات کا منصوبہ بنایا جائے۔ آئندہ 2 سال میں معاشی شرح نمو 5 سے 6% تک حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ وزیر اعظم نے ریلیف حاصل کرنے کے لیے 2 ہفتوں میں تجاویز بھی طلب کی ہیں۔ کہا، ریلیف کے لیے ایسا راستہ نکالیں جس سے معاشی ترقی کی رفتار تیز ہو۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم نے ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا سے بھی ریلیف کے متعلق امور پر بات کی۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے قرض پروگرام میں رہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پارلیمنٹ آمدنی پر ٹیکس لگانے کا اختیار رکھتی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ انکم ٹیکس کا سیکشن 4B بحال کرنے کا حکم۔ آئینی عدالت نے ہائی کورٹس کے سیکشن 4C کے متعلق فیصلے جزوی طور پر کالعدم قرار دے دیے۔ کیس کے قابل سماعت ہونے پر اعتراضات مسترد کر دیے گئے۔ عالمی بینک نے جنوبی ایشیا میں ترقی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان میں ٹیکس نظام کی بہتری، پانی کے مؤثر استعمال اور سبسڈی اصلاحات پر زور دیا۔ زرعی اور سماجی شعبوں میں اصلاحات کی نشاندہی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ریونیو میں اضافے کے لیے آلودگی کی حوصلہ شکنی جیسے اقدامات بھی مؤثر ہو سکتے ہیں۔ عالمی بینک کا کہنا ہے، پاکستان دنیا کے شدید پانی کی قلت والے ممالک میں شامل ہے، جہاں ناقص آبپاشی نظام اور غیر مؤثر زرعی طریقوں سے پانی ضائع ہو رہا ہے۔ پنجاب میں جدید آبپاشی منصوبوں سے 57% پانی کی بچت اور فصلوں کی پیداوار میں 14 سے 31% اضافہ ہوا۔ پاکستان میں بجلی اور گیس سبسڈی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک کیا جا رہا ہے، جس سے غلط تقسیم، مالی نقصان اور سرکولر ڈیٹ میں کمی آئے گی۔ سندھ کابینہ نے سانحہ گل پلازا کے شہداء کے اہل خانہ کو فی کس 1 کروڑ روپے امداد دینے کی منظوری دے دی۔ متاثرہ دکانداروں کو 1 کروڑ روپے بلا سود قرضہ دینے کی بھی منظوری۔ متاثرہ دکانداروں کو 5 لاکھ روپے کمشنر کے ذریعے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں وزراء پر مشتمل سب کمیٹی قائم۔ کمیٹی کمشنر کراچی کی سربراہی میں قائم انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، سانحہ گل پلازا پر کچھ سیاسی جماعتوں کا رویہ منفی رہا۔ ابھی آگ پر قابو نہیں پایا گیا، لاشیں نکالی نہیں گئیں اور کہا گیا 18ویں ترمیم ختم کر دو۔ گل پلازا کی عمارت کو ٹینٹ لگا کر بند کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسو کا کہنا ہے 11 دن بعد سرچنگ اور ملبہ اٹھانے کا کام مکمل کر لیا گیا۔ سانحے میں 73 افراد کی جان گئی، 23 کی شناخت ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا سے 2 افراد کے خاندان نے رابطہ کیا ہے۔ پولیس کی تصدیق کے بغیر ہلاکتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے۔
کراچی کے مسئلے کا حل نہ صوبائی کنٹرول ہے نہ وفاقی کنٹرول ہے. آئین کے مطابق کراچی کے مسئلے کا حل کراچی سٹی گورنمنٹ ہے. 1 فروری کو شارع فیصل پر انشاءاللہ ایک عظیم الشان مارچ ہوگا. جینے دو کراچی کو. کراچی کو وڈیرہ شاہی نظام سے آزاد کرانا ہوگا. وقت آ گیا ہے میدان میں نکلیں. 1 فروری کو شارع فیصل پر کراچی کو جینے دو مارچ ہوگا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کے مسئلے کا حل صوبائی یا وفاقی کنٹرول نہیں، مسئلے کا حل با اختیار سٹی گورنمنٹ ہے. ملک کے بلائی علاقوں میں برف باری سے شدید مشکلات. ایبٹ آباد میں شدید برف باری، گلیات میں 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی. رابطہ سڑکیں بند، بجلی معطل. انتظامیہ نے سیاحوں کے داخلے پر پابندی لگا دی. بڈگرام میں شدید برف باری نے معمولات زندگی کو مفلوج کر دیا. شاہراہ ریشم بند ہونے سے گاڑیاں پھنس گئیں. شانگلہ میں بھی برف باری سے آمد و رفت متاثر، کئی لنک روڈ بند. آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں برف باری سے مختلف رابطہ شاہراہیں 5 روز سے بند. مری میراث سے برف باری کا سلسلہ جاری. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف باری. چمن میں بجلی کی طویل بندش. زیارت کان محترزئی، قانوزئی، شیلا باغ اور مسلم باغ میں برف باری. سندھ میں گورکھ اسٹیشن نے برف کی چادر اوڑھ لی. درجہ حرارت -4 تک گر گیا. سال گزرنے اور 8 ارب روپے خرچ ہونے کے باوجود سندھ فورنزک لیب مکمل نہ ہو سکی. مرکزی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں بھی سندھ فورنزک لیب کے قیام پر زور دیا گیا. محکمہ داخلہ سندھ کے لیٹر میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے منٹس کا حوالہ دیا گیا. مراسلہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پروجیکٹ ڈائریکٹر سندھ فورنزک لیب کو بھیجا گیا. ایپیکس کمیٹی میٹنگ میں طے ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان کی ماہانہ رپورٹ وفاق کو بھیجنی ہے. سندھ فورنزک لیب کے قیام کی پروگریس رپورٹ وفاقی وزارت داخلہ کو بھجوانی ہے. اسلام آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کی زمینوں پر قبضے کی رپورٹ پر 7 دن میں فیصلے کا حکم. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ڈی سی اوورسیز پاکستانیوں کی شکایت پر 7 روز میں فیصلے کے پابند ہوں گے. کسی کو سمندر پار پاکستانیوں کے اثاثوں پر قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اوورسیز کے اثاثوں کے 100% تحفظ کے لیے شفاف اور فوری کارروائی یقینی بنائی جائے گی. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسلام آباد میں سرمایہ کاری کا محفوظ ماحول فراہم کریں گے. بانی پی ٹی آئی کی 5 اور بشرا بی بی کی ایک کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری میں 6 فروری تک توسیع. اسلام آباد سیشن عدالت کی اگلی سماعت پر بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت. بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی واقعات، اقدام قتل، جعلی رسیدوں سمیت دیگر مقدمات اور بشرا بی بی کے خلاف جعلی رسیدیں جمع کرانے پر مقدمہ درج. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بدر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف کارروائی سے روک دیا. الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر پابندی آئی. کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے والی پتنگوں پر بھی دفعہ 144 کے تحت پابندی آئی. لاہور میں بسنت کے دوران بغیر تصویر والی یک رنگی یا کثیر رنگی پتنگ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. حکومت پنجاب نے لاہور میں 6 سے 8 فروری تک محفوظ بسنت کی مشروط اجازت دی ہے. یہ مرد حضرات کے لیے بھی بل ہے، یہ ان بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی بل ہے جن کے بچے ان کے ساتھ غیر مناسب رویہ رکھتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس بل پر تنقید کرنے والے اپنے گھر میں اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی کہتی ہیں ڈومیسٹک وائلنس بل صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے. جو بچے اپنے بزرگ والدین کے اخراجات نہیں اٹھاتے یا بہو ساس سسر کی تضحیک کرتی ہے یہ ان کے لیے بھی ہے. بل میں کہیں نہیں لکھا گھورنے پر سزا ہے. سندھ سولر انرجی پروجیکٹ میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن. نیب کراچی کا افسران کے خلاف انکوائری کا آغاز. چیف سیکرٹری سندھ کو مراسلہ. نیب مراسلے میں کہا گیا ہے سندھ سولر انرجی پروجیکٹ میں اربوں کی بے ضابطگیوں اور فنڈز کے غلط استعمال کا شبہ ہے. سندھ سولر انرجی پروجیکٹ میں قومی خزانے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ. نیب نے وزیر اعلیٰ سندھ کے پرنسپل سیکرٹری کو وہ خط لکھ دیا.
امن اور انصاف اور اجتماعی سلامتی کے لیے قانون کی حکمرانی ناگزیر ہے. آج بین الاقوامی قانون کے احترام کو کڑی آزمائش کا سامنا ہے. سلامتی کونسل میں امن، انصاف اور کثیر الجہتی نظام سے متعلق مباحثے میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب. کہا بھارت نے گزشتہ سال پاکستانی خود مختاری کے خلاف ورزی کر کے جارحیت کا ارتکاب کیا. پاکستان نے حق کے دفاع کو ذمہ دارانہ، محتاط اور متناسب انداز میں استعمال کیا. بھارت کے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. پاکستانی پانی اور دیگر قدرتی وسائل کو ہتھیار بنانے کے تصور کو مسترد کرتا ہے. پاکستان تنازعات کے پرامن تصفیے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب. پاکستانی سفارتکار ذوالفقار علی حق نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا. کہا بھارتی من گھڑت الزامات کا مقصد مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانا ہے. جموں و کشمیر بھارت کا حصہ نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا. UN قراردادوں کے مطابق مقبوضہ وادی متنازع علاقہ ہے. بھارت آج اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے نہ صرف انکار بلکہ مقبوضہ کشمیر میں سلامتی کونسل کے تقدس کی توہین بھی کر رہا ہے. بھارت خطے میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کا مرتکب رہا ہے. بھارت اپنے کھوکھلے دعوے سے حقیقت کو چھپا نہیں سکتا. صدر مملکت آصف علی زرداری کا 4 روزہ دورہ متحدہ عرب امارات. ابوظہبی پہنچنے پر وزیر انصاف عبداللہ بن سلطان نے استقبال کیا. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ساتھ ہیں. صدر مملکت متحدہ عرب امارات کی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. تجارت، اقتصادی شراکت داری، دفاع، سلامتی اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا. ایران ہم سے مذاکرات اور معاہدہ کرنا چاہتا ہے. ایرانی حکام نے متعدد بار فون کیا اور بات کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں وینزویلا سے بڑا بحری بیڑا ایران بھیجا ہے جس کی وجہ سے ایران پریشان ہے. امریکہ کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی 4 شرائط سامنے آ گئیں. شرائط میں افزودہ یورینیم ہٹانا، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر پابندی شامل. ایران کو یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایران علاقائی طاقتوں کی امداد نہیں کرے گا. متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف کارروائی کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی لگا دی. وزارت خارجہ نے کہا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت یا لاجسٹک مدد بھی فراہم نہیں کی جائے گی. علاقے میں کشیدگی کا پرامن حل مذاکرات اور بین الاقوامی قوانین پر عمل سے ہی ممکن ہے. فیصلہ خطے میں استحکام اور سفارتی حل کے لیے UAE کی پالیسی کا حصہ ہے. یورپ امریکہ کے بغیر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. نیٹو چیف مارک روٹے کا برسلز میں یورپی پارلیمنٹ سے خطاب. کہا یورپی یونین یا یورپ کا خود اپنی حفاظت کا سوچنا صرف خواب ہے. امریکہ کے بغیر یورپ اپنی سلامتی اور آزادی برقرار نہیں رکھ سکے گا. یورپ اور امریکہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. بھارتی یوم جمہوریہ پر برمنگھم میں بھارتی کونسل خانے کے باہر کشمیریوں کا احتجاج. مظاہرین کی بھارت کے خلاف نعرے بازی. مظاہرین کا عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نوٹس لینے اور کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ. مظاہرے کی قیادت صدر کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی راجہ فہیم نے کی. چاقی اور سوابی میں ٹریفک حادثات کے دوران 9 افراد جاں بحق 13 زخمی. چاقی کے علاقے یکمچ کے قریب 2 گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے. سوابی میں موٹر وے M1 پر امباڑ انٹرچینج کے قریب 5 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے. کراچی میں 2 حادثات میں 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق. نارتھ کراچی میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار لقمہ اجل بنا. شارع فیصل کارساز پر ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ساتھی زخمی ہو گیا. آئس ایجنٹس کے خلاف عوامی احتجاج رنگ لے آیا. ٹرمپ انتظامیہ نے مظاہرین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. منیسوٹا میں تعینات آئس ایجنٹس کو واپس بلانے کے احکامات جاری. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا منیسوٹا کے گورنر ٹم والز نے ان کی ٹیلی فونک گفتگو
مثبت رہی. ہماری ٹیم حالیہ واقعات کا جائزہ لے رہی ہے. منیسوٹا کی انتظامیہ نے ٹرمپ کے امیگریشن انفورسمنٹ کریک ڈاؤن کو عدالت میں چیلنج کر دیا. فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا بل پیش کر دیا. ووٹنگ آج ہوگی. بل میں کہا گیا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کم عمر بچوں میں ذہنی صحت کے مسائل میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. اسمارٹ فون کے استعمال پر پابندی ہائی اسکولوں تک بڑھانے کی تجویز. انٹارکٹیکا میں لگژری کروز برف کے باعث پھنس گیا. جہاز کے چاروں طرف برف کی موٹی تہ جم گئی. امریکی کوسٹ گارڈ کے آئس بریکر جہاز نے برف کاٹ کر جہاز کو ریسکیو کیا. آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم سپر 6 کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ کے مد مقابل. پاکستان کو اگلے مرحلے میں جگہ بنانے کے لیے دونوں میچز جیتنا ہوں گے. پاکستان کا اگلا میچ بھارت سے اتوار کو ہوگا. پاک آسٹریلیا T20 سیریز جمعرات سے شروع ہوگی. مہمان ٹیم کل پاکستان پہنچے گی. ٹرافی کی رونمائی اور پری سیریز پریس کانفرنس بھی کل ہوگی. قومی ٹیم کی کیمپ میں تیاریاں جاری. کھلاڑی آج شام قذافی اسٹیڈیم میں ٹریننگ کریں گے. گزشتہ روز کھلاڑیوں نے سینئر یو بیس انٹر اسکواڈ میچ کھیلا. اور آسٹریلین اوپن میں دفاعی چیمپئن یونک سنر کی ایک اور کامیابی. سنر نے کوارٹر فائنلز میں جگہ بنا لی. پری کوارٹر فائنل میں سنر نے ہم وطن کھلاڑی کو شکست دی. ویمن سنگل میں ورلڈ نمبر 1 آریانا سبلانکا سیمی فائنل میں پہنچ گئیں. سبلانکا نے کوارٹر فائنلز میں امریکی کھلاڑی ایوا کو بآسانی شکست دے دی.